الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضيفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 63 سے 70 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات مبارکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے کے بارے میں ذکر تھا کہ ان کو ایذا اور تکلیف مت پہنچاؤ، اور یہ کہ پھر کسی مومن مرد اور عورت کو بھی ایذا اور تکلیف مت پہنچاؤ، بالخصوص جب کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی بھی نہیں ہو اور محض ان پہ الزام تراشی کی جائے. پھر پردے کا حکم دیا گیا، اور پھر پردے کے حکم کے باوجود یعنی جو لوگ شرارت کریں تو ان کے لیے تعزیری حکم دیا گیا کہ ان کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ کام منافقین کرتے تھے اس زمانے میں، یعنی مسلمان عورتوں سے چھیڑ چھاڑ. تو یہ آیات جو آج تلاوت کی گئی ہیں اس میں پہلی آیہ کریمہ میں ایک سوال ہے، تو یہ سوال بھی منافقین کی طرف سے ہی تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ تو آخرت کے بارے میں تھا ہی نہیں. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں ذکر فرماتے اور قیامت کی ہولناکیاں اور سختیاں آپ بیان فرماتے تو وہ بطور مزاح کے استہزاء کے طور پہ پوچھتے تھے، اچھا جی یہ بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی؟ یعنی مطلب کہ ماننا تو نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ ہمیں ڈراتے ہیں تو بتائیے کہ قیامت کب ہوگی. یہ سوال استہزاء کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پہ تو کافر اور منافق ہی کرتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی آخرت کے بارے میں نہیں تھا. لیکن کبھی کبھی قیامت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سادہ لوگ مسلمان بھی سوال کر لیتے تھے، تو ان کا مقصد کوئی انکار نہیں بلکہ معلومات حاصل کرنی ہوتی تھی کہ قیامت کب ہوگی. ایسا بھی ہوتا تھا، جیسے کہ ایک سادہ منش صحابی نے حضور سے سب پوچھا کہ بتائیے قیامت کب ہوگی، تو ان کا مقصد تھا واقعی اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، کوئی استہزاء مقصود نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جو تم پوچھتے ہو کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ جناب کچھ زیادہ نمازیں اور زیادہ روزے تو میں نے نہیں رکھے، یعنی فرض تک عبادات کرتا ہوں لیکن زیادہ نوافل وغیرہ میں نے نہیں پڑھے، لیکن میرا سرمایہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بہت رکھتا ہوں. باقی فرائض کی حد تک کام کرتا ہوں، زیادہ نوافل مجھ سے نہیں ہوئے.
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر فکر نہیں کرو، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ یعنی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی اور اپنی معیت کی خوشخبری بھی سنائی کہ اگر تمہیں واقعی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو آخرت میں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو کبھی یعنی قیامت کے بارے میں اس نوعیت کا سوال بھی ہوتا تھا، لیکن ہمیشہ منافق اور کافر جو ہیں وہ استہزاء کے طور پہ سوال کرتے تھے۔ جی یسألک الناس، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب ہوگی۔ اب قیامت کب ہوگی تو قیامت دو ہیں، یعنی ایک ہر شخص کی قیامت اور ایک سب کی قیامت۔ عام طور پہ سوال تو سب کی قیامت کے بارے میں ہوتا تھا کہ یہ پورا نظام کب ختم ہو جائے گا، سارے انسان، ساری کائنات کب ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت کبریٰ۔ لیکن اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ قیامت صغریٰ بھی ہے، اور وہ ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو آدمی مر جاتا ہے بس اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ تو دراصل ان دونوں قیامتوں کا علم کسی کو نہیں۔ جو قیامت کبریٰ ہے اس کا تو ٹھیک علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی رسول کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس، اللہ کے بغیر اس کا ٹھیک علم کسی کے پاس نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو خود سے بھی چھپاؤں، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا، اس لیے مجھے پتا ہے اور کسی کو قیامت کے بارے میں پتہ نہیں کہ کب وقوع ہوگا، یعنی ٹھیک وقت۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں ضرور بتا دی ہیں کہ جو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو قیامت قریب ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دو انگلیاں ملا کر فرمایا جی کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہیں، بعثت انا والساعہ، مجھے بھیجے گیا اور قیامت، مطلب کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، بس میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی۔ تو گویا حضور علیہ السلام کا تشریف لانا بھی قیامت کی اولین نشانیوں میں سے ہے۔ ایسے ہی قرآن حکیم میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، بس قیامت قریب آ گئی۔ تو یہ معجزہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ہاتھوں ظاہر ہوا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی نشانیاں قیامت کے بارے میں فرمائیں، جن میں سے دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دابۃ الارض، عجیب الخلقت ایک جانور کا زمین سے نکلنا، باتیں کرنا، زمین کا 3 مقامات پر بڑے پیمانے پہ دھنس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور عدن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو بھگا کر ہنکا کر شام لے جائے گی۔ اسی طریقے سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، تو یہ بھی قیامت کی نشانیاں۔ تو نشانیاں بتائی گئیں لیکن ٹھیک وقت قیامت کا نہیں بتایا گیا۔ جہاں تک قیامت صغریٰ ہے، یعنی ہر آدمی کی موت، یہ بھی قیامت ہے، اس کا علم بھی کسی آدمی کے پاس نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی آدمی کو پتہ نہیں کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی، تو اس کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ 1 سال پیشتر متعلقہ فرشتے کو لسٹ دے دی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں یا لیلۃ البرات میں فرشتے کو 1 سال کے اندر جو لوگ مریں گے
ان کی باقاعدہ تاریخ وار لسٹ اللہ تعالیٰ فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کا فلاں فلاں دن، فلاں فلاں تاریخ، فلاں فلاں وقت میں روح قبض کرنی ہے۔ تو یوں متعلقہ فرشتے کو پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے، لیکن خود کسی آدمی کو اپنی موت کا پتہ نہیں، اور نہ کسی دوسرے کو۔ تو مقصد یہ کہ تم قیامت کبریٰ کی بات کرتے ہو، اس کا علم تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اپنی قیامت کی فکر کرو، اپنی قیامت کی فکر کرو، اس لیے کہ موت کے ساتھ ہی قیامت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث مسند احمد اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اعزاز کے طور پر اس کی روح کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، نورانی شکل، سورج سے زیادہ چمکدار ان کے چہرے، خوشبو میں بسے ہوئے، اور آ کر وہ قطار میں، لائن میں بیٹھ جاتے ہیں، مرنے والے سے کچھ ہٹ کر یہ پہلے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملک الموت جو فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ یعنی بڑا ان کا، وہ آتا ہے اور وہ آ کر میت کے سرہانے پہ، سر کے پاس بیٹھتا ہے۔ ان دوسرے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت سے خوشبودار کفن لے کر جاؤ اور جنت کی خوشبوئیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، تو وہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب ملک الموت آتا ہے تو وہ مرنے والے کی روح سے خطاب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کی یاد کے ساتھ اطمینان رکھنے والی روح، اے مقدس روح، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی طرف نکلا۔ یعنی اب اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے تو اپنے رب کی ملاقات کے لیے نکل آ، جو تجھ سے بالکل راضی اور خوش ہے، اور جنت اور جنت کی بہاروں کی طرف نکلا۔ تو بڑے پیار سے اس کو جب یہ خطاب کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی روح پورے جسم سے خوشی کے ساتھ پھڑک کر اس طرح نکل آتی ہے جس طریقے سے آپ بھرا ہوا پانی کا مٹکا الٹ دیں یا مشکیزے کا منہ کھول دیں تو فوراً سارا پانی نکل جاتا ہے۔ روح نکلتے ہی ملک الموت جو بڑا فرشتہ عزرائیل، اس کے ہاتھ سے وہ باقی جو ٹیم آتی ہے نا فرشتوں کی، وہ فوراً اس سے لے لیتے ہیں، لے کر اس روح کو جنت سے آئی ہوئی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، وہ خوشبوؤں میں، اور پھر وہ عالم بالا کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ پوری فضا خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ جب آسمان اول کے گیٹ پہ پہنچتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا سعادت مند خوش نصیب آیا ہے جس سے پوری فضا معطر ہے۔ تو وہ فرشتے اس کا اچھا نام جو دنیا میں پکارا جاتا تھا کہتے ہیں یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے سعادت مند، اس کے لیے گیٹ کھلتا ہے اور فرشتے مبارکباد دے کر آگے اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ اگلے آسمان پر بھی یہی صورتحال، پھر چلتے چلتے 7ویں آسمان تک روح کو لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی اندراج، اس کا نام جو ہے نا وہ علیین جو آفس ہے اس میں اس کا نام درج کر دو اور اس کی روح کو پھر اب واپس لے جاؤ، اس لیے کہ اس انسان کو میں نے زمین سے پیدا کیا تھا اور پھر زمین ہی میں یہ دفنایا گیا ہے اور قیامت کے دن زمین ہی سے یہ اٹھے گا، لہذا اس کی روح کو اب واپس بدن کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ روح واپس نام درج ہونے کے بعد آتی ہے اور جسم میں دوبارہ ڈال دی جاتی ہے، پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے اور 2 فرشتے آ کر اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں نکیرے کہ تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا۔
ظاہر بات ہے کہ وہ سب کا ٹھیک جواب دیتا ہے، اور ٹھیک جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرشوا لہ من الجنہ، اس کے نیچے اب جنت کا بیڈ ڈال دو، جنت کا بچھونا ڈال دو، اور یہ کہ اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو تاکہ اس کی بہاریں اس کو پہنچتی رہیں۔ فرشتے یہ کاروائی کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، تو اس تنہائی کے عالم میں اس کی قبر کو جہاں تک نظر جاتی ہے کھول دو۔ فرشتے چلے جاتے ہیں کاروائی کے بعد، تو دیکھتا ہے کہ دور سے ایک بڑا ہی حسین و جمیل شخص آ رہا ہوتا ہے، اس کی چمک دمک بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، بڑا نورانی چہرے والا، مسکراتا ہوا آتے ہی اس کو کہتا ہے کہ خوش ہو جا، تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اگلی منزل تیری ماشاءاللہ آسان ہے اور تو کامیاب ہو گیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ تیرے چہرے سے لگتا تھا کہ تو مجھے کوئی اچھی خبر سنائے گا، لیکن یہ تو بتا تو ہے کون، اس تنہائی کے عالم میں آنے والا تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں، تیرے نیک اعمال ہوں جو اس شکل میں متشکل ہو کر میں آیا ہوں۔ وہ خوش ہو کر پھر کہتا ہے یا رب اقیم الساعہ، اے اللہ قیامت جلدی قائم کر دیجئے تاکہ میں اپنی یہ پوزیشن اپنے اہل و عیال کو بھی بتاؤں، اپنی کامیابی کی خبر ان کو بھی بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو جلدی قیامت قائم کیجئے۔ پھر آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی گناہگار اور کافر مرتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو انتہائی کریہ الشکل، بد شکل، سیاہ شکل کے فرشتوں کی ایک ٹیم آتی ہے اور بالکل دور ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں چیتھڑا ہوتا ہے بدبودار، اس کی روح کو لپیٹنے کے لیے۔ پھر اتنے میں وہی ملک الموت آتا ہے اور آتے ہی اس کو ڈانٹ پلا کر کہتا ہے کہ اے خبیث روح، جو اس خبیث جان میں تھی، اللہ کے غصے اور غضب کے لیے نکلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ غصے اور غضب کے لیے کہاں اس نے نکلنا ہے، تو وہ نہیں نکلتی۔ پھر یہ کہ اس کے اعضاء پہ مار مار کے اس کی روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جیسے فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کے جسم میں ڈوب کر کھینچ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس طرح نکالتے ہیں جیسے کہ گرم سلاح، لوہے کی گرم اور سلگتی ہوئی سلاح کو تر روئی کے اندر ڈال کر کھینچیں تو کیا روئی بھی اس کے ساتھ کھینچ کے آ جاتی ہے، دوبارہ کھینچ کے اس کی روح نکالتے ہیں۔ نکالتے ہی وہ فرشتے جو ہیں دوسرے، وہ اس کو اس سے لے کر اس چیتھڑے میں لپیٹتے ہیں اور بدبو ہی بدبو ہوتی ہے۔ اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا گندی چیز کو، غلیظ چیز کو لے کر آئے ہو، یہ کون ہے؟ تو وہ اس کا نام لے کر کہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کہا اس کے لیے گیٹ نہیں کھلتا ہے، واپس کرو اس کو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ کافر کے لیے آسمان کے گیٹ نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور ان کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا وقت کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے۔ اب سوئی کے ناکے میں اونٹ نے کہاں جانا؟ تو جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال، ایسا کافر کا جنت میں داخلہ محال۔ تو گیٹ نہیں کھلتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس کی روح اور اس کا اندراج سجین میں کرو، جو 7ویں زمین کے نیچے آفس ہے، تو وہاں لے جاتے ہیں۔ اندراج کرنے کے بعد پھر اس کی روح کو لا کر بدلے میں ڈالتے ہیں
اور پھر وہی نکیرین سوال کرنے والے فرشتے آ کر اس سے پوچھتے ہیں بٹھا کر کہ تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا؟ تو کہتے ہیں لہا لا ادری، ہائے مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے کتابیں بھیجی، میں نے انبیاء بھیجے جنہوں نے سب کچھ بتایا، یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دو، اور قبر کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو دباؤ۔ قبر اس کو دباتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جہنم سے کھڑکی کھل جاتی ہے اور فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک سیاہ حبشی انسان آتا ہوا نظر آتا ہے، آتے ہی کہتا ہے کہ بری خبر ہے تیرے لیے، تو ناکام ہو گیا، تو برباد ہو گیا، بری خبر ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے چہرے ہی سے لگتا ہے کہ تو کوئی اچھی خبر نہیں سنائے گا، پر بتا ہے تو کون؟ کہ تیرے برے اعمال تو ہوں، تیرے برے اعمال ہی تو ہوں۔ تو بہرحال قبر سے یعنی سوال ہوتے ہی جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، نیکی اور بدی آشکارا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، پہلے اپنی قیامت کی تو خبر لو، اپنی قیامت کی خبر لو۔ تمہاری قیامت تو تمہارے ساتھیوں جیسی آ رہی ہے، تو تمہاری بھی ایک وقت آئے گی، بڑی قیامت کو تو رہنے دو، کب آئے گی جی؟ تو یسألک الناس عن الساعۃ، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور کس نے بتایا آپ کو شاید قیامت قریب ہی ہو؟ اس لیے کہ جو چیز آ رہی ہے وہ چاہے کتنے فاصلے سے کیوں نہ ہو، وہ آ ہی جائے گی، اس کو قریب ہی سمجھو۔ جو چیز آ رہی ہے اس کو قریب ہی سمجھو، جو چلی گئی ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے، جو آ رہی ہے وہ تو دن بدن قریب ہی ہو رہی ہے، تو ہو سکتا قریب ہو۔ ایک ہے یدری کا اور ایک ہے ادرا کا۔ ادرا کا جیسے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کا معنی آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا معنی ہے آپ کو کس نے بتایا۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں ادرا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ تفصیل بتائی جاتی ہے۔ آپ کو کیا پتا، یعنی آپ کو نہیں پتا تو لو یہ پتا آپ کو بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین آتا ہے، یہ ہوتا وہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں یدری کا آئے تو اس کے بعد کی تفصیل نہیں بتائی جاتی۔ تو قیامت کے بارے میں یدری کا آپ کو کس نے بتایا، یعنی اس کا علم آپ کو نہیں ہو سکتا۔ اتنا سمجھ لیے کہ ہو سکتا ہے وہ قریب ہو، اس لیے کہ وہ آ رہی ہے، تو بہرحال وہ آ رہی ہے، تو ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ یہ تو سوال کا جواب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عموماً یہ استہزاء کے طور پر کافر ہی یہ سوال کرتے تھے، تو فرماتے ہیں ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ لعنت بھیج دی ہے، پھٹکار کر دی ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یعنی کافروں کو اللہ نے رحمت سے دور کر دیا ہے، ان کو اللہ کی مہربانی کبھی نصیب نہ ہوگی جو کافر مر گئے، جو کافر کفر پہ مر گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اللہ نے ان کے لیے سلگتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے، شعلے مارتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کی ہے۔ مرنے کے بعد اسی آگ کا دھواں، اس کی گرمی قبر میں بھی پہنچتی رہے گی اور حشر کے میدان میں بھی گرمی میں رہیں گے،
اور فیصلے کے بعد تو باقاعدہ آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سعیر اصل میں کہتے ہیں وہ آگ جو بھڑک رہی ہو، شعلے اس کے بلند ہو رہے ہوں، لیکن سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک طبقے کا نام بھی ہے سعیر۔ جیسے ایک طبقے کا نام ہے جہنم، اور جہنم پورے دوزخ کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا جو سب سے بالائی طبقہ حصہ ہے اس کو بھی۔ تو 7 طبقات ہیں جہنم کے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ 7 گیٹ ہیں جہنم کے، 8 گیٹ ہیں جنت کے۔ تو جس طرح جنت کے ہر گیٹ سے مخصوص اعمال کے لوگ جائیں گے، جیسے جو کثرت سے روزے رکھیں گے وہ باب الریان سے جائیں گے، تو اس طرح گناہوں کے لحاظ سے بھی مختلف گناہوں والے مختلف گیٹ سے جہنم میں جائیں گے، 7 گیٹ۔ تو خیر سعیر شعلے مارتی ہوئی آگ کو بھی کہتے ہیں، اور سعیر جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ کافر جو کفر پہ مر گئے یہ ہمیشہ 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 رہیں گے جہنم میں۔ ایسے لفظ خلود جو ہے یہ دیر تک رہنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد ابدا کا لفظ آیا تاکید کے طور پہ تو اس کا معنی ہے پھر کبھی بھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ اس لیے ہمیشہ رہیں گے کہ ان کی نیت اور ان کا ارادہ ہمیشہ ہی کفر پہ رہنے کا تھا، اور وہ یہ ارادہ کر بیٹھے تھے کہ جب تک جئیں گے اسلام کی مخالفت کریں گے، قرآن کی مخالفت کریں گے، نبی کی مخالفت کریں گے جب تک جئیں گے۔ اب زندگی تو محدود ہے، لیکن نیت چونکہ ہمیشہ کی تھی اس لیے سزا نیت کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے جہنم میں کوئی دوست اور کوئی مددگار، کوئی ایسا مددگار نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے، ان کی سزا کو ہلکی کرے یا ان کو جہنم سے نکال دے، نہیں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن کے اوندے ڈالے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ تو قلب سے، اور قلب کا معنی الٹنا، الٹ پلٹ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حدیث میں آیا ہے کہ جہنمی کو جہنم میں سر کے بل پھینکا جائے گا، سر کے بل، اوندے، جی، اس لیے تو قلب کا معنی اوندے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس دن کے ان کے چہروں کو، یعنی چہروں کے بل ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، پاؤں سے پکڑ کے چہرے کے بل ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یقولون، یہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہمیں، افسوس ہمیں، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج یہ برا دن نہ دیکھتے۔ کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو یہ افسوس کریں گے جہنم میں جانے کے بعد۔ لیکن اس وقت کا افسوس اور اس وقت کی ندامت اور اس وقت کا پشیمان ہونا مفید نہیں ہوگا۔ دنیا میں آدمی پشیمان ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن، موت کے بعد جہنم میں جا کر ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ دوسری بات یہ بھی کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے تو دنیا میں اپنے سرداروں کا کہا مانا، اپنے چودھریوں کی بات مانی، وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے وڈیروں کی بات مانی، ان کی بات پہ چلے،
اور کسی حق بات کہنے والوں کی بات کو ہم نے نہیں سنا، ان کی پیروی نہیں کی، بس لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے، جس در وہ لے گئے ادھر ہی ہم چلتے رہے۔ تو کیا ہوا ان کے پیچھے چلنے سے؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے بہکا دیا، غلط رستے پہ انہوں نے لگا دیا کہ آؤ ہمارے پیچھے چلو جی، اور ہمیں ووٹ دو، ہمیں برسر اقتدار لاؤ تو ہم تمہاری تقدیریں بدل دیں گے۔ تو کون ہوتے ہیں تقدیر بدلنے والے؟ تقدیر بنانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن ہمیں جھانسا دیا کہ ہم آگے تو تعلیم کی فراوانی ہو جائے گی، ہم آئے تو غربت ختم کر دیں گے، اور ہم آئے تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، بس۔ تو ہم نے ان کی باتوں پہ یقین کیا، ان کے پیچھے لگے، اور انہوں نے حق کے رستے سے ہمیں غلط رستے پہ لگا دیا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے مقاصد کی خاطر قوم کو غلط باتیں کہہ کر اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور پھر ہوتا کچھ بھی نہیں، جب آ جاتے پھر ہوتا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اسی زمن میں وہ مذہبی پیشوا بھی آ جاتے ہیں جو مذہب کے نام پر ان کو خراب کرتے ہیں، مذہب کے نام پر، اس لیے کہ جہاں ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں مذہبی معاملات میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد بھی صرف اپنی دنیا داری ہوتی ہے، اور وہ غلط سلط باتیں بتا کر صرف اپنا جیب بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں کہ یہ لوگ جنت میں جاتے ہیں یا جہنم میں جاتے ہیں، ان کا الو وسیلہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں وہ بھی ہے کہ ہم نے مذہبی سردار پیشوا ان کے پیچھے چلے، اور انہوں نے رائے راست بتانے کے بجائے غلط رستے پہ ڈال دیا۔ تو دونوں طبقے اس میں ہیں، ٹھیک ہے نا، غلط لیڈر لوگ اور غلط پیشوا۔ وقالوا، اچھا، ربنا آتنا ضعفین من العذاب، پھر کہیں گے اے اللہ اب تو ہم یہاں پہنچ آئے ہیں، اب تو ہمیں یہاں سے واپس نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنی تو ہماری درخواست ہے کہ اے ہمارے پروردگار ان ہمارے پیشواؤں کو تو کم از کم ڈبل سزا دیں، ان کو ہماری نسبت سے ڈبل سزا دیں، ضعفین من العذاب، اور وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی پھٹکار ڈالیں، بڑی لعنت، یعنی ملعون تو ہم بھی ہو گئے، اور عذاب میں تو ہم بھی گرفتار ہیں، لیکن ان کو ہماری نسبت سے ایک تو یہ خود گمراہ تھے اور دوسرا ہمیں گمراہ کیا، تو ان پہ ڈبل لعنت اور ان کو ڈبل سزا دیجیے۔ یہاں تو نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا فرمایا ہے، اللہ فرمائیں گے کوئی بات نہیں، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کو ڈبل ملے گا، تمہیں بھی ڈبل ان کو بھی ڈبل۔ کیوں؟ کہ تمہیں میں نے عقل سلیم نہیں دی تھی، اور تمہیں کوئی رائے راست بتانے والا نہیں آیا تھا، تم نے ان سے کیوں آنکھیں بند کی، تم نے اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا، اور تم کیوں اندھے بن کے ان کے پیچھے چلے، اس لیے تم بھی ڈبل مجرم ہو، ایک عقل سلیم کو استعمال نہیں کیا اور آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے ہو، تو تم بھی ڈبل سزا کے مستحق ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کو انہوں نے گمراہ کیا تو تم بھی تو ان کا مشن لے کر لوگوں کے پاس گئے ہو، تم نے بھی پھر آگے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو تم بھی تو کسی کے پیشوار، تم بھی تو کسی کے لیڈر ہو، انہوں نے زیادہ کو کیا، تم نے کم کو کیا ہوگا، لیکن گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے میں تم دونوں برابر ہو، اس لیے سزا سب کو ایک جیسی ہی ملے گی۔ یہ معاملہ ہوگا یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ
جو اس وقت قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں جناب بتاؤ کب ہوگی، آئی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا جب آئے گی تو ان کا حال یہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ پچھلی آیات میں گزرا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو ستاؤ نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے بلکہ کفر ہے، اور مومنوں کو بھی مت ستاؤ۔ تو یہاں اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ پھر آل ایمان کو ایک خطاب فرماتے ہیں اور اپنے ایک نبی کی بیتی ہوئی صورتحال کو ذکر فرماتے ہیں، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ حالات گزرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت مطابقت رکھتے ہیں، یعنی دونوں نبیوں کو خوب ستایا گیا، اپنوں نے بھی ستایا اپنے بن کر، جو اپنے تھے وہ نہیں، جو اپنے بنے تھے نہیں، تو انہوں نے خوب ستایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنوں اور غیروں دونوں نے خوب ستایا۔ تو اپنی امت کی طرف سے دونوں نبیوں کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین میں جو سب سے زیادہ مال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد وادی حنین میں جو جنگ ہوئی، اس میں سب سے زیادہ دشمن کے لوگ قیدی بھی ہوئے جن کو بعد میں پھر آزاد کر دیا گیا، اور سب سے زیادہ مال غنیمت بھی اسی جنگ میں ملا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا مال تقسیم کیا، تو ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے کہا یا محمد اے محمد انصاف کیجئے، مال تقسیم کرنے میں انصاف کیجئے۔ اس نے جب یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ فرمایا کہ آسمانوں میں تو مجھے امین کہا جاتا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو، میں کوئی خیانت کر رہا ہوں، اور میں انصاف نہیں کروں گا تو دوسرا کون ہے پھر انصاف کرے گا؟ لیکن خیر اس نے یہ بات کہہ دی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا حضور اجازت دیجیے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، منافق آپ کی عدل و انصاف پہ یہ انگلی اٹھاتا ہے، آپ کو یہ انصاف کا سبق پڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں خالد، اس کو رہنے دو، اس کی نسل سے ایک قوم اٹھے گی، ایک فرقہ پیدا ہوگا اس کی نسل سے، کہ تم ان کی عبادات کو دیکھ کر اس کے مقابلے میں اپنی عبادت کو کچھ سمجھو ہی گے نہیں، ایسی نماز پڑھیں گے، ایسا روزہ رکھیں گے، ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ کام کریں گے کہ تم اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھو گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار کے اس پار ہو جائے، تیر شکار کو لگے اور اس سے نکل کے چلا جائے اور اس پہ چھینٹا بھی نہ پڑے شکار کے خون کا، اسلام سے ایسے نکل جائے۔ مطلب کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے، کام تو مسلمانوں کا ایسا کریں گے کہ دوسرے مسلمان سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے مقابلے میں یہ تو بہت زیادہ خشوع اور خضوع سے عبادت کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ اسلام سے بالکل ایسے نکلیں گے کہ اسلام کا چھینٹا بھی جیسے ان پہ نہیں پڑا۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پہ اعتراض کی تو اس کو مروایا نہیں، حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہونی ہے، چنانچہ بعد میں پیدا ہوئے۔
اور جو مخالفین تھے، یہ تو اپنا بن کے اس نے کہا نا، اپنا بن کے، لیکن مخالفین کی طرف سے کتنا حضور کو ستایا گیا، کتنی پریشان کیا گیا، منافقوں نے کتنا آپ کو پریشان کیا، کتنے الزامات لگائے گئے جی۔ تو ہر طرح سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی طور پہ سخت ترین تکالیف دی گئی۔ خیر جب اس شخص نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے کہ اس کو تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا، انہوں نے صبر کیا، تو مطلب کہ میں بھی صبر کروں گا، بے شک ان کو یہ باتیں کہنے دو۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اوذی نبی مثلی قط، میری طرح تو کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا جتنا مجھے پریشان کیا گیا، ذہنی جسمانی روحانی تکلیفیں مجھے دی گئیں تو کسی نبی کو اتنی نہیں دی گئیں۔ ظاہر بات ہے کہ جس کا مقام عالی ہوتا ہے اس کو تکالیف بھی اسی طرح پہنچائی جاتی ہیں اور اس کا امتحان بھی اسی طریقے سے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو اللہ نے باخبر کیا کہ تم دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محتاط رہو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ پیغمبر کو ستایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ پیغمبر کو ایذا پہنچائی، ان کو ستایا، ان کو دکھ دیا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو جو موسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے الزام تراشی کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری الذمہ قرار دیا، ان کی برات کر دی، ان کی صفائی کر دی۔ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت ہی عزت والے، احترام والے اور بڑی وجاہت والے پیغمبر تھے، بڑی شان والے پیغمبر تھے۔ اب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ایذا پہنچائی کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ تم حضور کو ایسی ایذا نہ پہنچے جیسے موسیٰ کو پہنچائی گئی۔ اس میں یوں تو کئی طرح کی ایذائیں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائیں گے، فرعون اور اس کی پارٹی کی طرف سے یقینی بات ہے کہ وہ کافر تھے، لیکن خود بنی اسرائیل کی طرف سے بھی آپ کو، آپ کی امت کی طرف سے بھی آپ کو بہت تکالیف پہنچی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے صحرائے سینا میں، تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ اب یہ دوبارہ مصر میں نہیں جائیں، اپنے آبائی وطن فلسطین میں جائیں، شام۔ اس وقت اس پورے ملک کو شام کہا جاتا تھا، اب یہ تقسیم ہو کر 4-5 ملک بن گئے ہیں، لیکن یہ پورا ملک شام کہلاتا تھا۔ جارڈن بھی ہے، سیریا بھی ہے، لبنان بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اب 5 ہو گئے ہیں، لیکن یہ پورا شام ہے۔ کہا کہ شام جو تمہارا آبائی وطن ہے، جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام پہلے نکلے، پھر اپنے خاندان کو لے کر مصر آئے، تو اب یہ سارا خاندان واپس اپنے وطن جائے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، اور یہ بھی حکم آیا کہ تمہیں اپنے وطن میں جانے کے لیے جہاد کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ سرزمین خالی پڑی ہوئی نہیں ہے، وہاں ایک اور قوم نے اقتدار سنبھالا ہوا ہے، اس سے جا کے لڑو گے، اور یہ کہ میں تمہیں فتح دوں گا اور تم اس طریقے سے اپنے وطن جاؤ۔ بنی اسرائیل کو جب یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا جہاد سے، کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے زبردست جنگجو اور طاقتور لوگ رہتے ہیں، وہ برسر اقتدار ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم کبھی بھی اس سرزمین میں پاؤں نہیں رکھیں گے، نہیں داخل ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ لوگ چلے جائیں، خالی کر دیں ملک کو، پھر ہم آئیں گے۔ اتنے بڑے بہادر ہیں، خالی کر دیں تو پھر ہم آئیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ،
اگر وہ چلے جائیں ملک کو خالی کر دیں تو انا داخلون، پھر ہم داخل ہوں گے، لڑنے والی بات مت کیجیے، اس لیے کہ بیچارے سینکڑوں سال غلام رہے ہیں اور غلامی میں تو ذہن بدل جاتے ہیں، غلامانہ ذہنیت ہے، ان کو جنگ کرنے اور ان کو آزادی کی نعمت کا کیا پتہ ہے؟ اور پھر اس سے بھی زیادہ کہ ایک فریضے سے انکار کیا، کتنا نبی کو دکھ ہوا۔ اس سے بھی زیادہ کہا اگر شوق ہے نا فَاذْهَبْ وَأَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ملک خالی ہوگا تو داخل ہوں گے ورنہ ہم جانے کے نہیں۔ جب اتنی سخت بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور فرمایا ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میرا بس تو صرف اپنی جان پر اور پھر اپنے بھائی ہارون پہ چل سکتا ہے، یہ تو بالکل بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان پہ میں جبر نہیں کر سکتا، اپنے بھائی پہ جبر کر سکتا ہوں، ہم دو جا سکتے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے تو بالکل دو ٹوک جواب دے دیا ہے، اب مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ ان میں ہم میں فیصلہ ہی کر دیجیے، اس فاسق قوم کے درمیان ہمارے فیصلہ ہی کر دیجیے۔ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ۔ اچھا موسیٰ یہ جہاد نہیں کر رہے نا، انکاری ہیں، تو یہ سرزمین 40 سال تک ان پہ میں نے بھی حرام کر دی ہے، میں بھی ان کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو 40 سال بنی اسرائیل اسی میدان میں گھومتے رہے، نہ مصر جا سکتے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں، 40 سال وہیں حیران پریشان رہے، اور وہ جن لوگوں نے جہاد سے انکار کیا تھا وہ وہیں مر گئے، خود موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر جو نئی نسل تھی وہ جوان ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانشین حضرت یوشع بن نون ہوئے، ان کی قیادت میں ان نوجوانوں نے جنہوں نے غلامی کا دور نہیں دیکھا تھا، آزادی کی فضا میں، آزاد فضا میں وہ پلے بڑے ہوئے تھے، انہوں نے جہاد کیا اور اللہ نے وہ سرزمین ان کو دی، لیکن جو منکر تھے ان کو نہیں دی۔ تو ایک تو ایذا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اس طرح جواب دینا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تو کتنی ایذا، کتنی تکلیف ان کو پہنچی۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ، یعنی آپ نے جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو آپ نے اعلان کیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو، جتنا مالدار طبقہ تھا سب کو زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ بھی اچھی خاصی تھی ماشاءاللہ، 25%۔ اب انہوں نے دیکھا 25% زکوٰۃ دیں گے تو آگے کیا رہ جائے گا ہمارے پاس، جی پریشان ہو گئے لوگ، اور سب سے بڑا دولت مند جو تھا وہ قارون تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اور تھا بھی موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا، خالہ زاد یا چچا زاد یا کوئی بھی تھا، بارہ منافق قسم کا آدمی تھا بارہ۔ تو سب سے بڑا دولت مند تھا، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ یہ عجیب بات ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کہا کہ 25% زکوٰۃ دو، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے کہ یہ اتنی زکوٰۃ پر دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو زیادہ تکلیف چونکہ قارون کو ہوئی جو سب سے بڑا سرمایہ دار اور دولت مند تھا، اس نے کہا کہ یوں ان سے جان نہیں چھوٹتی، نبوت بھی اس شخص کو مل گئی ہے، لیڈر بھی قوم کا یہی ہے، دولت ساری میرے پاس ہے، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، سب اس کے پیچھے جاتے ہیں،
اور اب تو لو جی یہ دولت بھی لینے کے چکر میں ہے، تو اب اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ تو اس نے ایک بد کردار اور فاحشہ عورت کو رشوت دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام تعزیری قوانین، جرائم اور جرائم کی تعزیری قوانین سنا رہے ہوں تو اس وقت کھڑی ہو کر کہنا کہ میرے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے تو آپ پہ بھی تو یہ سزا ہونی چاہیے، یعنی بدنام کرنے کی کوشش، اور لالچ میں آ گئی۔ اسے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلسہ عام میں خطاب فرما رہے تھے اور اس میں مختلف جرائم کی مختلف سزائیں سنا رہے تھے، جس میں بدکاری کی سزا بھی آپ نے سنائی کہ جو اس جرم میں ملوث ہوگا یہ اس کی سزا ہوگی۔ وہ عورت کھڑی ہوگی، اس نے کہا یہ قانون پبلک کے لیے ہی ہے کہ آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ اور سب کے لیے ہے کہ کہنے گی پھر آپ نے جو میرے ساتھ اتنی بات کہنی تھی کہ حضرت موسیٰ تو یوں ہی جلالی پیغمبر تھے جی، تو آپ نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ میں تجھے قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے لیے دریا ان کے لیے پھاڑا اور رستے بنائے، اور میں تجھے قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس نے تورات جیسی عظیم الشان کتاب مجھ پہ نازل کی۔ کیا یہ حقیقت ہے جو تو بول رہی ہے؟ جب اتنی سخت قسم اس نے سنی تو وہ تو جاری کام گئی کہ نہ معلوم کیا مجھ پہ میرے ساتھ کیا ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ تو فون کر نہیں، مجھے تو قارون نے لالچ دے کر کہا تھا، واقعہ ایسا نہیں ہے، واقعہ ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ممبر تھا جس پہ آپ خطاب فرماتے اس سے نیچے اترے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کب تک آپ اس شخص کو چھوٹ دیں گے؟ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچایا ہے کہ بھرے دربار میں الزام تراشی مجھ پہ ہو رہی ہے، تو اب اس کو کب آپ سزا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کی دعا تھی، فوراً ہی فیصلہ ہو گیا اور کہا کہ اس کو تمام دولت سمیت، تمام مکانات سمیت، پوری جائیداد سمیت سب کو لپیٹ کے گٹھڑی باندھ کے اس کے سر پہ رکھو۔ فرشتوں نے سب کچھ کو لپیٹ کے اس کے سر پہ رکھا اور زمین کو حکم اس کو لے کر دھنس جا۔ دیکھتے دیکھتے ساری پبلک کے سامنے زمین میں دھنس گیا، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا آدمی تھا، فبغی علیہم، اس نے پوری قوم پر بغاوت یعنی چڑھائی کی، شان و شوکت دکھائی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ صرف خزانوں کے جو لاکھ ہیں، ان کی جو کیز ہیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ ایک پورا گروپ مشکل سے ہی ان کو اٹھاتا تھا۔ تو جس کے چابیاں ہی ایک پورا گروپ مشکل سے اٹھائے تو پھر خزانوں کا کیا اندازہ ہوگا۔ تو یہ فرعون کے زمانے میں بہت بڑا کنٹریکٹر تھا، بڑے بڑے کنٹریکٹ لیتا تھا اس سے، اور اپنی قوم سے معمولی پیسوں میں کام لیتا تھا بنی اسرائیل سے، اور سارے پیسے وہ جمع کرتا تھا، تو بہت دولت مند تھا۔ اذ قال له قوم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کی قوم کے سمجھدار، بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ میاں اتراؤ نہیں، اکڑ کے مت چلو، اللہ اکڑ والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دولت کے نشے میں اتنا سر نہ اٹھاؤ کہ جھکانا مشکل ہو جائے۔ اس نے پھر
اپنی دولت کی نمائش بھی کی۔ ایک دن پورے کر و فر کے ساتھ غلام، نوکر، باندیاں سب کو ریشمی لباس، اعلیٰ نفیس گھوڑوں پر بٹھا کر اور پورا سامان بھی لے کر ایک جلوس نکالا تاکہ ساری قوم کو پتہ چلے کہ قارون کتنا دولت مند ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو رال ٹپکنے لگی، کہنے لگے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملتی جیسے قارون کو ملی ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیبوں والا ہے، بڑا قسمت والا ہے، نصیب والا ہے، کتنی دولت ہے، کاش ہمیں بھی ملتی۔ لیکن کچھ سمجھدار لوگ تھے جو چمک دمک پہ نہیں جاتے تھے، انہوں نے کہا میاں کس چیز کی تمنا کر رہے ہو؟ یہ تو فانی چیز ہے، تھوڑے وقت کی چیز ہے، یہ تھوڑے وقت کی بہار، اس کے پیچھے خزاں آنے والی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب اس نے جلوس نکالا، نمائش کی، زکوٰۃ نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام پہ الزام تراشی کی، اللہ نے زمین کو کہا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، خسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو بھی اور اس کی پوری جائیداد اور دولت کو اپنی زمین میں گاڑ دیا۔ تو جو کل کو تمنا کر رہے تھے ان کے بھی ہوش ٹھکانے آئے کہ ہم نے غلط تمنا کی تھی۔ ایک یہ واقعہ بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کا، اس سے آپ کو بڑی کوفت ہوئی۔ ایک یہ بھی ہے حدیث میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی شرمیلے اور بہت ہی باحیات تھے، اور ہر نبی بہت ہی زیادہ باحیا ہوتا ہے، اس لیے کہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ الایمان بضعۃ و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے یعنی کام ہیں، اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، جن میں سب سے اونچا شعبہ اور سب سے بلند ترین کام وہ کلمہ توحید ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے چھوٹا کام ایمان کا وہ رستے پر سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، کانٹا ہے، چھلکا ہے، پتھر ہے، اس کو ہٹا دینا کہ کسی کو لگے نہیں، یہ سب سے ایمان کا کم تر تقاضا ہے۔ اب تو چھلکے رستے پہ ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی پھسلے گا تو ہم تالی بجائیں گے، ہنسیں گے، اب تو کانٹے بچھائے جاتے ہیں، لیکن کم سے کم ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسی چیز کو ہٹا دو۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا یہ ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ اور بہت بڑا کام ہے۔ تو دیکھیے 3 لیول بتائے ایمان کے کام کے، یوں تو کام 70 سے اوپر ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ بھی بتایا، سب سے ادنا بھی بتایا، اور بیچ کا ایک بڑا شعبہ فرمایا شرم و حیا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں، ان میں ایک یہ بات بھی ہم تک پہنچی ہے، ہر نبی کی تعلیم کا حصہ یہ ہم تک پہنچا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں شرم و حیا نہیں تو پھر جو جی چاہے کر۔ حیا ہی آدمی کو برائی سے روکی ہے، وہ نہیں ہے تو پھر بے حیا باش ہر چہ خواہی کن، تان در حضرت الہی کن، بے حیا باش ہر چہ خواہی کن۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ صحابہ میں اصدقم حیاء عثمان ابن عفان، حضرت عثمان سب سے زیادہ باحیا تھے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا تھے، اور کبھی منظر عام میں یا ایسی کھلی جگہ میں آپ نے کبھی شاور نہیں لیا، غسل نہیں کیا۔ جب بھی غسل کرتے تھے تو بالکل چھپ چھپا کر، تنہائی میں۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج نہیں تھا، وہ کھلے عام تالاب میں
سیمنگ پول میں. تو کہتے تھے یہ موسیٰ جو الگ تھلگ چھپ کر، تو ضرور اس کے بدن میں کچھ خرابی ہے جو دکھانا نہیں چاہتا. تو یہ باتیں گشت کرنے لگی پوری کمیونٹی میں کہ موسیٰ جو چھپ کے غسل کرتا ہے تو بدن میں کچھ خرابی ہے، کچھ بیماری ہے. تو ظاہر بات اس سے ایذا تو ہوئی. نبی کا بدن تو سب سے زیادہ حسن و جمال کا مرقع ہوتا ہے، اور پھر یہ الزام تراشی. تو ان کی حیاداری کو اس میں محمول کیا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ موسیٰ کا جسم ہر بیماری سے پاک ہے. ایک دفعہ آپ کسی ندیہ میں کسی جگہ میں غسل کر رہے تھے، چاروں طرف پتھر تھے، ان کے بیچ میں بیٹھ کے غسل کر رہے تھے. آپ نے کپڑے اتار کے ایک پتھر پہ رکھے اور آپ غسل کرنے لگے. جب فارغ ہوئے اللہ نے پتھر کو حکم دیا کہ اس کو لے کر بھاگ. پتھر کو حکم دیا. اللہ کے حکم کے سامنے تو ہر چیز حکم مانتی ہے نا. ہمارے ہاں پتھر بے جان ہے، اللہ کے ہاں تو وہ بھی جان رکھتا ہے. کہا اس کپڑوں کو لے کر بھاگ جا. پرواز کر گیا، چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، بھاگ رہے پیچھے، عصا بھی ہاتھ میں ہے اور پکارتے جا رہے ہیں سو بھی حجر، سو بھی حجر. اے پتھر میرے کپڑے تو دے کے جا. کہاں جا رہا ہے؟ میرے پتھر تو کپڑے تو دے. وہ تو کسی اور کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، آپ کے حکم کی کہاں تعمیل کرے گا. چلتے چلتے ایسی جگہ میں جا کر رکا جہاں بنی اسرائیل کا مجمع لگا ہوا تھا، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سینٹر میں جا کے پتھر رک گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈنڈا لیے پہنچ گئے. پہلے تو چند لاٹھیاں برسائیں اس پہ، اور پھر جلدی سے کپڑے لیے اور وہیں پہن لیے. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جسم دیکھا، ہر عیب سے پاک ہے. اتنا حسین و جمیل بدن تو کسی دوسرے کا ہے نہیں جتنا موسیٰ کا. تو یہ جو الزام تراشی کی گئی نا کہ ان کے بدن میں کچھ نقص ہے، حالانکہ وہ حیادار تھے، یہ بھی ان کی ایذا کا باعث ہوا. تو یہ سارے واقعات اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بری ذمہ بھی کر دیا، ان کی صفائی بھی کر دی، کیونکہ موسیٰ تو بڑے باوجہات پیغمبر تھے. تو تم اپنے نبی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا جیسے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. اس ٹائم ہو گیا آپ کا، آگے انشاءاللہ پھر. سبحانک رب بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک.